أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمد للہ جی اسٹوڈینٹس جو بھی کچھ کہیں الحمدللہ. چلیں اللہ کا شکر ہے، اور کسی کے پاس کوئی پریشانی اگر چل بھی رہی ہے تو اس میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کیونکہ یہ پریشانی اصل پریشانی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے خیر ہوتی ہے کسی بھی لیول پر جو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہی. خیر تو شکر گزار بننا ہے ہم سبھی کو. ہم لوگوں نے لگ بھگ توحید کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے یہ فائدے ہیں یہاں تک کہ توحید کے لیول جن کے ہائی ہوں وہ جنت میں بغیر حساب چلے جائیں گے. تو پہلے تو توحید والا بننا ہے، پھر اس کے لیول سنبھالنے ہیں نا. یہ لیول بہت آگے جا کے آتے ہیں، جو جائز چیزیں ہیں اس کو فالتو میں نہیں چھوڑ دیں، اور اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو کریں. شرک سے ڈرنے کا بیان. اب جس طرح سے توحید کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ بھئی توحید کیا ہے، اسی طرح سے اب اس کا اپوزٹ چیز کیا ہے، شرک. توحید کا اپوزٹ ہے شرک، یعنی کہ ہر کام میں اللہ کو واحد رکھنا. اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ شریک بنا لینا، کہ یہ کام یہ کرتے ہیں اللہ کے سوا، اور یہ کام وہ کر لیتے ہیں، یہ ستاروں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ قسمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ بلی کے راستہ کاٹ جانے کی وجہ سے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنے والے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں. شرک کا بیان بھی پھر ہم لوگوں کو پڑھنا ضروری ہے. جب توحید سمجھ رہے ہیں تو شرک بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کا اپوزٹ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشیں گے کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے. کوئی اگر یہ گناہ کرتا ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو بناتا ہے، بڑے لیول پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ کوئی مزار والا اولاد دیتا ہے اور کوئی بابا جو ہیں وہ شفا دے دیتے ہیں. یہ کبیرہ گناہ اور شرک ہے کبیرہ. یا پھر چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ جو ہیں، صغیرہ شرک جو اس سے کبیرہ والے سے دین سے خارج ہو جاتا ہے انسان، پچھلے سارے اعمال اس کے تباہ برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر سے اسے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کی ضرورت آن پڑتی ہے. اتنا زیادہ نقصان دہ ہے یہ. اور اگر اسی حال میں مر گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کو تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے پھر، کیونکہ باقی سارے گناہ، کسی کو قتل کرنا، زنا، چوری، لوٹ پاٹ، کسی کو زندگی بھر اذیتیں دینا، اس کے لیے نہیں آیا کہ میں اسے نہیں معاف کروں گا. ہو سکتا ہے کہ اس کے ایسے نیک اعمال آ جائیں جو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں. لیکن شرک کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا لا یغفر، نہیں معاف کریں گے اگر وہ اسی میں مر گیا. جہاں ہم توحید کی فضیلتیں دیکھ رہے تھے کہ کوئی مرا اور وہ توحید پر ہو اور اس کے اعمال کیسے بھی ہوں تو جنت جائے گا. ہاں جی جنت جائے گا، تو توحید والا ہو، شریک نہیں بناتا اللہ. اسی طرح یہ بھی اس کی سنگینی دیکھیں کہ گناہ سب سے بڑا، اگر یہ خود سے اس نے توبہ نہیں کی جیتے جی، خود سے معافیاں نہیں مانگی، خود سے اس کام کو نہیں چھوڑا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے. مرنے کے بعد جیسے کہ دوسرے گناہ معاف ہو جائیں گے، کہ بھئی قتل کرتا رہتا تھا ہمیشہ، اس نے 100 لوگوں کو مارا دنیا میں، لیکن توحید والا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سزائیں دیں ایک ایک جان کے بدلے، یا پھر اسے معاف کر دیں کوئی اور اس کی نیکیاں دیکھ کے. لیکن شریک ٹھہرائے بیٹھا تھا کوئی اللہ کا، وہ نہیں معاف کیا جائے گا، کبھی کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. مشرک جہنم کی سب سے نچلی خطرناک گہری جگہوں میں، اور شرک کرنے والے لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس کی باریکیاں سمجھائیں. چلیں ہم لوگ چلتے ہیں.
تجوید کی طرف. الحمدللہ لاسٹ چیپٹر ہے اور اچھے سے آپ لوگ ریوائز کرتے ہوئے اور ٹیسٹ دیتے ہوئے چل رہے ہیں اور ریویژن شروع ہوگا سپٹمبر اینڈ. آپ لوگوں کا ایگزام ہوں گے انشاءاللہ سپٹمبر اینڈ یا پھر تھوڑا سا بیچ میں ریویژن کا وقت دیتے ہوئے اکتوبر فرسٹ ویک میں آپ لوگوں کے ایگزام ہوں گے. ایسا کچھ پلاننگ چل رہی ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, تو سپٹمبر اینڈ یا پھر اکتوبر فرسٹ ویک آپ لوگوں کے ایگزام ہوں گے. سپٹمبر خیر آپ لوگوں کا لاسٹ منتھ ہے, جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 22 سے کچھ کورس یہ شروع ہوا ہے. تو سپٹمبر 22 تک ہمارا 6 منتھ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد کے جو ٹائم ہوں گے وہ ایگزامس کے لیے رکھے جائیں گے. چلیں, مدود مد لمبا کرنا بڑھانا دو طرح کے ہیں. نیچرل مد میں جو بنے بنائے مد ہیں کسی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں. نیچرل اصلی وہ قدرتی حروف مدیہ ہیں, اور حروف مدیہ حروف مقطعات میں بھی پڑھتے ہیں, تو وہاں پر والے بھی اس کے اندر ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دو حرکت ہونے کی وجہ سے کچھ اور بھی اسی کے نیچے ڈال دیے گئے ہیں. ریزن ان کا دو حرکت ہے. چلیں, تو مد صلہ صغرا ہم لوگوں نے اچھے سے سمجھا. صلہ صغرا کیا ہے؟ ہاں ضمیر پہ بنتا ہے اور کنڈیشنز ہیں. اینڈ میں یہ جب ہاں آتا ہے اس کو ہمیں دو حرکت کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے, اور یہ ہاں کس کو ظاہر کرتا ہے میننگ میں؟ سنگولر میل غائب کو, یعنی کہ جو تھرڈ پرسن ہو اس کو. وہ اگر ہم وہ کی بات کر رہے ہوں کسی تیسرے کی بات, پہلا کون ہوتا ہے؟ میں. پہلا پرسن فرسٹ پرسن کون ہوتا ہے؟ میں. سیکنڈ پرسن کون ہوتا ہے؟ تم, جس سے آپ سامنے بات کر رہے ہو. لیکن تھرڈ پرسن کون ہوتا ہے؟ ہم اور آپ کسی تیسرے کی بات کر رہے ہوں, وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے, تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ, اس نے. لیکن سیکنڈ پرسن سے آپ کو بات کرنی ہو تو آپ کہتی تم, تم نے. اور فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہوتا ہے وہی فرسٹ پرسن ہوگا, تو وہ ہوتا ہے میں, ہم نے. چل اس لیے اس کو تھرڈ پرسن کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بتاتا ہے, وہ ایک آدمی کے لیے ہو یا ہی آتا ہے, ہاں نہیں آتا. ٹھیک ہے, ہاں الف اگر آ جائے گا تو وہ ایک عورت کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے, تو عورت والا ضمیر اس کے اندر نہیں آتا صلہ صغرا میں, اس میں الف مدہ ہی لکھا ہوتا ہے. اور یہ دمہ مقلوبہ اور کسرہ مستقیمہ یعنی واو صغیرہ یا صغیرہ ہی اس کے اندر آتے ہیں. کنٹینیو کیا. اور ایک اور کیا شرط ہے کہ کب یہ دو حرکت پڑھا جاتا ہے؟ جب اس کے آگے پیچھے والا متحرک ہو, حرکت کے ساتھ ہو, ساکن نہ ہو, تب. تو الحمدللہ ہم لوگوں کا اس کو ہم لوگوں نے اچھے سے دیکھا تھا پچھلی تلاوت میں. علیہ اس پر بھی لکھا ہوتا ہے لیکن کھینچ کے نہیں ہوتا علیہ. تو اس کو سیکھنے سے ہم لوگ کو پتہ چلا کبھی کوئی غلط پڑ جائے تو ہم کو اندازہ ہو جائے گا, حفظ میں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ غلط لکھا ہے, غلط پڑھا ہوا ہے. کرنا کچھ خود سے نہیں ہے. قرآن میں سب چیزیں جو کرنے کی ہیں انہوں نے لکھ دی ہیں آلریڈی, جہاں پہ لگانا. لیکن کچھ قرآن ایسے ہیں بہت ریئر دیکھنے ملتے ہیں, جس میں ابھی ہم نے بتایا اس کو ہم پڑھ رہے تھے, کچھ لکھاوٹ بھی اس کی الگ تھی. اس کو دیکھا تو پھر پتہ چلا کہ اچھا صلہ صغرا نہیں لکھے ہوئے ہیں. تو خود سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر کھینچنا ہے, یہاں پر نہیں کھینچنا ہے. یہ عربک جب سیکھ رہے ہوتے ہیں لینگویج, اس میں بتائے جاتے ہیں. لیکن قرآن میں لینگویج کے جو بھی چینجز ہیں وہ انہوں نے لکھ دیے ہیں. تو دو حرکت انہیں کھینچنا ہوتا ہے, اور جب اس پر رکتے ہیں تو یہ ساکن کر کے رکا جاتا ہے اسے. ٹھیک ہے جی, کسی کا سوال ہے صلہ صغرا کو لے کے؟
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی بولیں۔ میم اس میں ایک پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ یہ مذکر کے لیے اور تھرڈ پرسن کے لیے ظاہر اس کو کرتا ہے، تو میم میل کے لیے آپ نے کیا چیز بتایا تھا ہم لوگوں کو میل کہ میل کے میل؟ لیے، میل کے لیے بھی ہوتا ہے میل آدمی، ہر طرح کا اچھا آدمی، جیسے ہاں تو ہر طرح کے آدمی تو اس کے اندر نہیں آئیں گے۔ کون آدمی؟ جو تھرڈ جی پرسن ہو، سنگل ہو، اور اکیلا ایک آدمی، میل۔ اگر آپ اس طرح سے میل کی بات کر رہی ہوں تو آپ جی کہیں گی اس کا ہندی میں بھی ہم اس کا کہتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کسی ایک کے عورت کے بارے میں بات کر رہی ہو تو ہم کہتے ہیں اس کی چینجز آتے ہیں نا، تو ایسے میم ہاں اس میں الف سے آپ ہوتا ہے، ہاں جی الف میم فیمیل کے لیے۔ میم آپ نے پوچھیں۔ یہ تا مربوطہ بتایا تھا اس میں، تو آپ نے کہا تھا اس میں ہم لوگوں نے لکھا تھا کہ ناؤن یہ فیمیل کے لیے حروف ہوتا ہے اور اینڈ میں آتا ہے، تو اس میں اس دو میں نقطے نہیں، ہیں نا، جی جی، تا تا یہ مربوطہ یعنی۔ تا مربوطہ بالکل سیپریٹ چیز ہے، وہ اس میں آپ اچھا کنفیوز نہیں ہوگی، اچھا وہ ہم نے آپ کو اس لیے بتایا تھا، ورنہ اس کے جی پوائنٹس میں کہیں نہیں ہے وہ، اچھا، جو نہیں پوائنٹس جو ہم پوائنٹ نے میں تو لکھے۔ نہیں ہے میم، ہاں ہمیں اپنا ڈاؤٹ کلیئر کرنا تھا کہ یہ ہاں، میل جی کے جی لیے تو ضرور۔ سنگل رہے گا اور اس پہ حرکات وغیرہ نہیں ہوں گی۔ جیسے کہ میرا نام ہے، اوکے، دو شوشے ہوں گے یہاں پہ، سمینہ، اور یہ ایسے لکھا جاتا ہے سمینہ۔ جی جب ہم اس میم پہ رک جائیں گے تو سمینہ پڑھیں گے، کیونکہ رکتے وقت ہمیں معلوم ہے کہ تا کو ہا بنا کے اور ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اگر جی کنٹینیو کریں گے تو سمینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ جی حدیث پڑھتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ کنٹینیو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے ہیں، وہ اردو ہوتی ہے، عربی میں کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے پڑھا جاتا ہے۔ تو جی یہ آخر والا تا جو ہے، یہ جب ہم کبھی عائشہ کہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ والا ہا تھا، جی یہ والا ہا بالکل سیپریٹ ہے، اور یہ جی وہ تا ہے جو کہ فیمیل کی ہونے کی نشانی، تو یہ بالکل اس سے جی سیپریٹ ہے، کہیں پر اس میں یعنی کل اچھا آ گیا تھا تو ہم جی نے بتا دیا، ورنہ یہ صلہ صغرا سے کہیں اس کا کنیکشن جی نہیں جی جی میم، ہے۔ جی چلیے چلیے، جزاک اللہ خیر۔ انتم کو جزاکم اللہ خیر۔ اب دیکھیں ہمیں عربی بھی استاذہ سیکھنے کی السلام علیکم۔ ضرورت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بولیں۔ جی یہ گول ہا کے ساتھ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ صرف گول ہا ہی صرف ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہو سکتا، یہ والا جی ہا نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ گول ہا جو ہوتا جی ہے یہی ہی ہوتا ہے، یہ اینڈ میں آتا ہے، اور یہ میننگ دیتا ہے اس کی۔ انگلش میں جیسے ہم لوگ ہز لکھتے ہیں نا، تو وہ سیم یہی جی ہو کی میننگ جو ہے وہ ہز ہوتی ہے۔ قبلہ، جی اوکے اس کے پہلے لکھا ہوا ہے، قبلہ یعنی اس کے پہلے، اس کون، کوئی ایسی چیز ہو، جیسے کہ فیمیل سے مطلب انسان ہی، میل سے مطلب انسان ہی مقصد نہیں ہے۔ اب جیسے ہم یہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی چیز میل ہے، جیسے کہ آگ، آگ ہوتی ہے، صحیح، تو آپ کیا کہیں گی، میل ہے کہ فیمیل ہے آگ؟ کیا کہیں گی، آگ ہوتا ہے، ہوتی ہے؟ تو ہوتی آگ ہے سے ہوتی ہے ہوتی میم ہے، کہیں گے۔ جی۔ تو اب آپ کو بتانا ہو کہ اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ پھر ہا کہہ کے بات کریں گی، ہا مؤنث کے لیے آتا ہے، ہاں ایسے فیمیل کے لیے یہ والا ہا آتا ہے۔ تو قرآن میں آپ دیکھیں گی آگے پھر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس کو اللہ نے ایسا بنایا، تو اس کو پھر یہ آئے گا، اس کو۔ لیکن اگر کوئی چیز میل ہے، تو جیسے کہ ہماری طرف آسمان ہوتا ہے، لیکن عربی میں آسمان ہوتی ہے فیمیل ہوتی ہے، آسمان، سورج بھی ہوتی ہے، چاند بھی ہوتی ہے، ہوتا نہیں ہے، لیکن اب اپنی اپنی لینگویج کی بات ہوتی ہے۔ تو جس کے لیے جو میل فیمیل جیسی ہم بات کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے میل فیمیل بات ہوتی ہے، ہماری زبان میں بھی۔ دیوار ہوتی ہے کہ دیوار ہوتا ہے، کرسی رکھی ہوتی ہے کہ کرسی رکھا ہوتا ہے، میل فیمیل ایسے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی خاص اس کے جینڈرز نہیں ہیں، لیکن آپ کو بات کرنے کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کو اپنی زبان میں کس جینڈر میں لے کے جا رہی ہیں، تو اس کے لیے پھر اسی طرح کے ضمیر استعمال آگے ہوتے ہیں، اس کی کہیں گی کہ اس کا کہیں گی۔ تو اس طرح سے اب دیکھیں، کرسی کا بھی اپوزٹ ہے عربی میں، ہمارے پاس کرسی رکھی ہوتی ہے، ان کے یہاں کرسی رکھا ہوتا ہے۔ چلیں، کچھ فرق ہے، چلیں الحمدللہ۔ تو اللہ کرے کہ ہم عربی زبان بھی سیکھیں، جو کہ ہماری اصل زبان ہے، اور قرآن کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے،
حدیثیں اس میں آئی ہیں کہ جب آپ عربی میں عربی کو سمجھیں گی تب آپ کو یہ بہت بڑی نعمت اور بہترین چیز لگے گی. آپ کہیں کہ عربی جب سمجھ ہی لیں گے تو ہمیں کیا نہیں پھر سے سمجھنے کی، کیا عرب نہیں سیکھتے ہیں تفسیریں؟ ان کو عربی پیدائشی آتی ہے تو ان کو ضرورت نہیں، بہت ضرورت ہوتی ہے اچھے سے سمجھنے کی، سیکھنے کی. تو لیکن عربی سے عربی میں سمجھتے ہیں تو وہ ورڈ کا ٹرانسلیشن نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس ورڈ کی گہرائی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ابھی کہیں پاک لکھا ہو اور کہیں صاف لکھا ہو، تو جب تک آپ کو اردو لینگویج اچھے سے ہم کہیں کہ جگہ پاک ہے، ہم کہیں جگہ صاف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ صاف تو ہو لیکن پاک نہ ہو. فرق ہم آپ کو اس ورڈ سے معلوم ہے، لیکن آپ اردو جن کو اچھے سے نہیں آتی آپ ان سے کہیں تو وہ کہیں کہ بھئی پاک کے معنی بھی تو آپ صاف ہی بتا رہی ہیں اور صاف کے معنی بھی صاف میں فرق کیا ہے؟ فرق ان کو پتہ چلے گا جن کو لینگویج آتی. تو لینگویج آ کے پھر قرآن سمجھنا بہت بڑا فرق ہوتا ہے الحمدللہ. تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ کوئی ہے سیکھنے والا، یہ آسان ہے. انشاءاللہ سیکھیے، ضرور سیکھیے. تفسیریں عربی زبان کے ساتھ تفسیر سیکھیے، نارمل ایسے ہی تفسیر نہیں پڑھیے. چھوٹی موٹی عربی زبان بھی سکھائی جا رہی ہو جہاں، وہاں سیکھیں آپ. تو اللہ توفیق عطا کرے کہ اس لیول پہ ہم لوگ پڑھائیں اور آپ لوگ پڑھیں اور ہم سب پڑھتے رہیں. اور یہ زبان ہے ہماری اصل. آج ہمارے بچے جب انگلش بولتے ہیں تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ عربی بات کریں آپس میں گھروں میں. آپ کہیں عربی سکھا تو لے، کوئی بات ہی نہیں کرتا انگلش، آپ آپس میں بات کریں عربی میں، گھر کا ماحول بنا لیں. ہیں میرے بھی جاننے والے کئی لوگ ایسے ہیں جو گھر میں آپس میں عربی میں بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اپنے اپنے لیول پہ اس کو زندہ رکھنا ہے کہ مار دینا ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ماحول ایسا ہے، ہو ہی نہیں پا رہا، ہو جاتا ہے، تھوڑی سی محنتیں ہوتی ہیں، ہر چیز ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیں مد عوض، آج 2 حرکت والا اس میں ایک اور مد ہے، اس کو لیں گے. چلیں حرکات سے پھر تھوڑا آگے ایک آدھ اور بھی آئے گا مد بدل، پھر ادھر چلا گیا ہوا ہے. چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، فی الحال آپ یہ 4 کو ادھر رکھیے گا. لیکن مد اصلی کون ہے؟ جو حروف مدہ ہیں 3، اس کے بعد والے سارے آپ کہہ سکتے ہیں فرعی ہیں. تو ہاں، تو ان کو کدھر ڈالنا ہے کدھر نہیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ برانچ والا ہے، برانچ والے سارے باقی سب آ جائیں گے. اصل مد جو ہے حروف مد ہے، تو ہم کو معلوم ہے اگر حروف مد نہیں ہو تو کوئی بھی مد نہیں بن پائے گا. ہم اس کو 2 حرکت کب کھینچتے ہیں؟ جب کوئی اس طرح کا ریزن آ جائے نا کہ آگے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گئی ہے یا ساکن آ گیا ہے یا شدہ، یعنی کوئی حروف مدہ کے بعد. تو مین چیز کیا ہوتی ہے حروف مد کے لیے؟ مد اصلی چاہیے ہوتے ہیں، وہی پھر فرعی بن جاتے ہیں، یعنی اور پھر آگے کنڈیشنز کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں. لیکن اصلی مد جو ہیں وہ کنڈیشنز وہ 2 ہی ہیں، یعنی 2 حرکت ہی ہیں، 2 ہی حرکت رہیں گے. ٹوٹل یہ 3 ہوتے ہیں. مد عوض کیا ہے؟ عوض وقف، یہ جو الف مدہ تھا اس کا اب نام آئے گا. وقف کے وقت جو ایک مد لکھا جاتا ہے نا، جو کہ فتحتان میں ہوتا ہے. فتحتین میں آپ نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ اسپیلنگ میں کے ساتھ اور ہر جگہ ایک یا پھر یا کی شکل میں لکھے جاتا ہے. یہ اس کو بھی الف مکسورہ کہا جاتا ہے، اس کو یا نہیں کہتے ہیں جو علا کے ساتھ لکھی ہوتی ہے، خدا کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، اس کو بھی الف مکسورہ کہتے ہیں. اور وہ ہمارا رکتے وقت کمپلسری پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، چلے اس کو پڑھتے ہیں. پہلے ہے کیا یہ وقف رکنے کی صورت میں تنوین، یعنی 2 تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں. تنوین میں سے بھی فتحتان کو الف مدہ میں تبدیل کرنا. یہ جو الف مد میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، پھر عوجن لکھا ہو لیکن عوجا ایسے کہہ کے رکھتے ہیں نا. تو یہ جو مد الف بنایا ہم نے فتحتان کو الف مدہ میں بدل کر پڑھنے کو، اس کا نام اب آپ نے سیکھ لیا کیا ہے؟ مد عوض. چلیں تو مد عوض 2 حرکت ہی ہوتا ہے، اس لیے نے یہاں پہ دے دیا ہوا ہے. اس کی مقدار بھی مد طبیعی کی طرح 2 حرکت ہوتی ہے، یعنی اصلی مد کی طرح 2 حرکت ہوتی ہے. تنوین والے حروف کے بعد الف موجود ہو یا نہ موجود ہو. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گی ما ان
اب آپ یہاں پہ رکیں گی تو کیسے رکیں گی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ موجود ہو یا نہ موجود ہو، ہر صورت میں رکتے وقت آپ اسے مد عوض کر کے ہی رکیں گی۔ ابھی بھی آپ سے کہا جائے آپ یہاں پہ رکیں، سانس لیں، تو آپ اسے کیسے پڑھیں گی؟ ما صحیح۔ ایک اور مد یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، لکھا ہو نہیں لکھا ہو، مد واجب ما ایسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں بھی ہمیں دھیان میں آتی رہیں اور ہم لوگ اس کو اچھے سے کرتے رہیں۔ چلیں، مد عوض لکھا کیسے جاتا ہے عربی میں؟ آپ اس کو لکھ لیں۔ العوض عین ہوتا ہے، واو ہوتا ہے اور ضاد ہوتا ہے۔ مد، یہ دال ہے را نہیں، مد العوض، مد العوض۔ تو یہ بات پتہ چلی کہ دوسرا ورڈ ہے ایسے لکھا ہوتا ہے، کیسے اس کو رکتے وقت پڑھیں گی؟ ہدا، یہ کیا ہے؟ یہ الف مقصورہ ہی ہے۔ تو آپ نے توا، جب ہم لوگ شروع میں پڑھ رہے تھے نا، تو فتح تان جب سیکھ رہے تھے تو کہیں کہیں پہ انہوں نے واو یا بھی لکھی ہوئی تھی اور الف بھی لکھا ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الف کو لکھنے کا طریقہ مقصورہ ہے، یا پھر کہیں نہیں لکھی ہوتی، موسٹلی آپ حمزہ کے ساتھ دیکھیں گی۔ جیسے کہ ایک اور ورڈ ہے نساءن، نساءن، تو نساء آ کہہ کے رکیں گے، سا کے ساتھ مد واجب بھی آئے گا۔ دوسرا بنا ان، یہ ورڈ بھی ہے بنا، پھر حمزہ آئی ہے اس لیے مد واجب بن جائے گا بنا ان، لیکن یہ سارے حمزہ پہ آپ کیا کریں گی؟ الف لکھا ہو نہیں لکھا ہو، تنوین میں فتح تان ہے تو آپ اس کو رکتے وقت مد عوض کر کے ہی پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں، یہ رول ہو گیا۔ سوائے، سوائے بھی آ گیا، چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ موجود ہو یا نہ موجود ہو، دونوں صورت میں رکتے وقت مد ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ملا کر پڑھنے میں تنوین ہی پڑھا جاتا ہے۔ جی صحیح، ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کو ملا کر پڑھنا ہے تو آپ اس کو، یہ تو وقف کی حالت، اس کو چلیں ہائی لائٹ کر لیجئے کہ یہ کب بنتا ہے، تو آپ بتائیں گے صرف وقف کی حالت میں بنتا ہے، ٹھیک ہے، رکتے وقت، ورنہ ایسے تو آپ اس کی تنوین پڑھیں گی، بنا ان کہیں گی، ما ان کہیں گی، صحیح؟ کنٹینیوشن میں چلیں، دوسرا پارٹ اس میں پھر آگے دیا ہوا ہے، ملا کر پڑھنے میں تنوین ہی پڑھا جاتا ہے۔ سوائے آ گیا، سوائے آپ کا، سوائے گول تاکہ، تا مربوطہ کا رول الگ ہے، تا مربوطہ پہ چاہے کچھ بھی لگا ہو، دو زبر، دو پیش، دو زیر، اس کا رول کیا ہے؟ اس کا سب ہٹ جاتا ہے، یہ نقطے سب ہٹ جاتا ہے، بچتا ہے ہاں ساکن، تو صرف تا مربوطہ پہ آپ مد عوض نہیں کریں گی، اس کو ہاں پڑھیں گی، باقی الف لکھا ہو نہیں لکھا ہو، یا کی شکل میں لکھا ہو، الف کی شکل میں لکھا ہو، نہ ہی لکھا ہو، ہر جگہ آپ تنوین فتح تان پر رکتے وقت اس کے ساتھ ایک مد لگائیں گی جو کہ مد عوض نام ہے، اور دو حرکت کھینچ کے پڑھیں گی، جیسے کہ طباقن، مسمى میں آپ دیکھیں الف لکھا ہوا لیکن مسمى، اور کنٹینیو مسمن، چلیں یہاں پہ ما ان لکھ لیجیے، حمزہ والا نہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہو، ٹھیک؟ مد الفرعی شروع ہو گیا، برانچز والی، اس کی تعریف، یہ وہ مد ہیں جن کی مقدار حمزہ یا ساکن کی وجہ سے مد طبیعی کی مقدار سے زیادہ ہوتی ہے، تو یہ کس وجہ سے بنتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ یا ساکن، یہ دو رول آپ لکھیں، اس کی وجہ سے بن جاتے ہیں، اور ان کی رینج جو ہے وہ طبیعی سے زیادہ ہوتی ہے۔ فرعی میں آپ دیکھیں گے طبیعی سے، ابھی آئے گا مد بدل، لیکن دو حرکت ہوتا ہے، فی الحال وہ اسی میں ڈالا ہوا انہوں نے، تو اتنی پرابلم نہیں ہے کہ دو والے حرکت ہیں، کسی کوئی اس کو ادھر بھی لے کے چلا جاتا ہے، ایک مد ابھی اور پڑے گا جو دو حرکت والا اس کے اندر ہے۔ چلیے خیر، یہ
زیادہ حرکت کے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بنتے ہیں. اصل میں اس کی وجہ وہ ہے حمزہ، اس لیے انہوں نے اس کو ادھر رکھا ہوا ہے. کیونکہ یہ مد کون سے ہیں؟ مد فرعی کون سے ہوتے ہیں؟ جو حمزہ اور سکون کی وجہ سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون، حروف مدہ کے بعد پہلے کہیں بھی سکون یا حمزہ. اب آپ ریزن سیکھیں گے کہ موسٹلی ہم لوگوں نے بعد والے سیکھے ہیں. ابھی ایک مد پڑے گا جو پہلے حمزہ آ جائے گی، وہی نیا مد ہے. باقی آپ کے سارے انشاءاللہ ایک اور رہے گا جب باقی سارے پڑھے ہوئے ہوں گے اس میں. تو اتنا بڑا آپ کچھ بچا نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. الحمدللہ پار کر لیا آپ لوگوں نے لیول 2. مبارک ہو. ابھی سے مبارک ہو، ختم نہیں ہوئی. چلے جزاکم اللہ خیرا. اوکے، المد الواجب متصل، آپ نے مد واجب سیکھا ہوا تھا. اس میں ایک نام اور بڑھائیے، متصل. متصل یعنی متسلسل، اردو کا ورڈ ہے. کنٹینیو، کوئی چیز کنٹینیو چلی آ رہی ہے اسے متسلسل چلنا کہتے ہیں. تو کنٹینیو یعنی ایک ہی ورڈ میں آ جائے گا مد اور حمزہ دونوں، تو پھر اسے مد متصل کہتے ہیں. خالی مد متصل بھی کہا جائے تو وہ مد واجب ہوتا ہے، خالی مد واجب بھی کہا جائے تب بھی وہ مد واجب ہوتا ہے. پورا نام اس کا کیا ہے؟ مد الواجب المتصل، واجب المتصل ملا کے. تو مد واجب متصل آپ یاد رکھیں. ایک نام اور بڑھائیں اس کے ساتھ اور اس کی میننگ کے ساتھ اسے یاد رکھیں کہ متصل کیوں کہا جا رہا ہے. متصل معنی ہوتا ہے کنٹینیو، یعنی مد اور حمزہ کنٹینیو ایک ہی ورڈ میں آ جائیں، کنٹینیو. اس کی تعریف یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک ہی لفظ میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے. یہ پڑھا ہوا آپ کا مد واجب، خالی نام بڑھ گیا ہے ایک. خطیئاتہم السماء طرائق. چلیں، یہ مد واجب تھے. 4 سے 5 حرکت اس کو نہیں کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ 4 یا 5 حرکت کھینچ کے پڑھنا. یا آپ اسے 4 کھینچ لیں یا 5 کھینچ لیں. ٹھیک ہے، 4 سے 5 کہنا یہ جملہ صحیح نہیں ہے. چلے، یہ مد واجب ہو گیا. آپ نے دیکھا فرعی ہے. یہ فرعی کیوں کہلاتے ہیں؟ یہ کیونکہ کسی وجہ سے بنتے ہیں. اس لیے کیا وجہ ہے؟ سکون یا حمزہ کا آ جانا بس. تو اس میں آپ نے دیکھا کیا کہ یہ بھی لکھیں گے حروف مد کے بعد حمزہ یا ساکن کی وجہ سے، سکون یا حمزہ کی وجہ سے؟ ابھی کے بعد اگر آپ لکھیں گے نا تو ایک مد بدل ہے اس میں جو کہ پہلے بھی آتا ہے. تو حروف مدہ اور آپ لکھ لیں حروف مدہ اور سکون اور حمزہ کا آ جانا. جی تو میم. ہو سکتا ہے کبھی پہلے بھی ہو کبھی بعد بھی ہو. جی موسٹلی میم. سارے کے سارے بعد میں ہیں. ایک مد بدل جس کا نام ہے وہ پہلے حمزہ آ جائے گی حروف مد کے تو بنتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو وہ بس. تو آپ پہلے بعد ڈیٹیلنگ کے بجائے آپ خالی یہ ذہن میں رکھیے کہ مد فرعی کب بنتے ہیں؟ جب مد اور حمزہ یا سکون آ جائے. ٹھیک، تو ان کو فرعی حروف مدہ اور کیا لکھیں میم؟ سکون اور حمزہ آ جائے، سکون یا حمزہ آ جائے کی حروف وجہ سے مدہ بنتے ہیں. سکون یا حمزہ آ جائے اس کی وجہ سے بنتے ہیں. یہ جی سب ایک ٹھیک. ساتھ آ جائیں، چاہے جی آگے میم. ہوں چاہے پیچھے ہوں. یہ اگر ایک ساتھ آ جائیں گے تو پھر مد فرعی بنیں گے. برانچ والے، برانچز وہ والے بنیں گے. چلو، جس میں سے پہلا مد ہم لوگ نے پڑھ لیا مد واجب. مائک کھلا جی بولیں. ہم نے لکھا ہے کہ ہم نے لکھا ہے سبب حمزہ اور سبب سکون لکھ لیا. ٹھیک ہے جی، سبب حمزہ یعنی حمزہ کی وجہ سے. اب وہ وجہ آپ کا صحیح ہے، تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے لیکن یعنی کہ حمزہ کی وجہ سے اور سکون کی وجہ سے بنتے ہیں. اور حروف کے مد صحیح ہے، حروف مدہ صحیح کے صحیح. آگے جی صحیح ہے، حروف مدہ کے آگے آ جائے چاہے پیچھے آ جائے. یہ فرعی مد جو ہے یہ حمزہ اور اس کے سبب سے بنتے ہیں. صحیح، جی اوکے. تو دوسرا کیا ہے؟ مد جائز بھی آپ کا پڑھا ہوا. اب مد جائز کا نام تھوڑا سا بڑھا لیجئے، مد الجائز المنفصل. منفصل الگ الگ کو کہتے ہیں. منفصل ہونا یعنی الگ الگ ہونا کوئی چیز. تو یہ عربی کے 2 ورڈ ہیں. اگر کوئی آپ نے کبھی کبھی ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے مد منفصل کون سے ہوتے ہیں بتائیں؟ مد منفصل، مد متصل، جائز اور واجب ہی ہیں. ان کا پورا نام کیا ہے؟ مد الجائز المنفصل، مد الجائز واجب المتصل.
تو میننگ اگر یاد کر لیجئے یا پھر مد کا نام کہتے ہیں بعد جی جی کیا پوچھا آپ نے پھر بول پوچھا نہیں، ہم نے کہا مد جائز کو کیسا مد منفصل بھی کہتے ہیں۔ ہاں تو یہ آدھے آدھے نام ہیں ان کے، آپ کو پورا بتانا تو آپ کہیے مد الجائز المنفصل یا مد جائز منفصل، ال ہٹا بھی لیں تب بھی صحیح۔ یہ اس وقت ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کب ہوتا ہے، جب کسی میں آ جائیں الگ الگ ہوں، حمزہ بعد والے میں ہو اور مد پہلے والے میں ہو، اور ان کی مقدار بھی آپ کی رینج اتنی ہوتی ہے 4 یا 5 حرکت کھینچ کے سے پڑھنا ہوتا ہے، اور منفصل کے معنی ہوتے ہیں علیحدہ الگ الگ، متصل کے معنی ہوتے ہیں ملا کر ایک ساتھ، جیسے کہ لا اقسم، ایک الگ آ گیا ایک الگ آ گیا، آپ کے پڑھے ہوئے تھے یہ دونوں بات، یہیں پہ رک جاتے۔ مد صلہ کبرا آ گیا، کبرا، صغرا پڑھ چکی تھی، کبرا۔ چلیے ہاں جی، آج کے آئے آپ لوگوں کو مد ابھی تک کے سب آ گئے؟ آج کے نہیں، ابھی تک کے سب آ گئے؟ میم آپ نے ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ پہلے فرسٹ والا جو ہے مد اصلی میں گنا جائے گا 3 حروف مدہ، اور اس کے بعد والے سب مد فرائی میں آ رہے ہیں، جیسے حروف مقطعات، اور یہ نہیں، حروف مقطعات تو اصلی مد ہے۔ اصلی میں ہی آئے گا، اور پھر یہ میم مد اصلہ صغرا، میم یہ بھی مد مد صلہ اصلی صغرا، مد ان کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے، کیونکہ یہ اس جی وجہ سے نہیں تھے اس لیے انہوں نے سکون اور حمزہ کی وجہ سے نہیں تھے اس لیے انہوں نے ادھر ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ جی میم، جی لیکن میم، آپ کہیں کہ یہی نیچرل مد ہے، مد صلہ صغرا نیچرل مد ہے، تو یہ صحیح جواب جی، نہیں ہے۔ نیچرل مد کون سے ہیں اچھا، جو بنائے ہیں؟ وہ صرف 3 حروف مدہ ہیں، جی میم، جی اسی کی وجہ سے سب بن جاتے ہیں آگے پیچھے۔ تو خیر اس میں تھوڑی سی وجہ الگ تھی کہ سکون اور حمزہ نہیں تھا، اس میں ہا ضمیر کی وجہ سے بن رہا تھا، جی اور میم، اس میں رکنے کی وجہ سے الف لکھا ہی ہوا ہوتا ہے، اس کو پڑھنا ہے تو وہ بالکل بھی ساکن، اور اس سے یعنی آگے سکون آ جائے حروف مدہ کے پہلے یا بعد میں، یا پھر حمزہ آ جائے پہلے، وہ ریزن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اٹھا کے ادھر ڈال دیا، ان کو جی میم۔ سپریٹ کر دیا بس۔ تو میم چلیے یہ بھی مد الفرائی میں یہ بھی آئیں گے، اور یہ جو ابھی آپ نے بتایا ہم لوگوں کو، یہ مد واجب اور مد جائز؟ مد الفرعی میں جو آج شروع کیے ہیں ان کو ہی رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جیسا آپ کا جملہ اس میں ہے کہ 2 حرکت ہونے کی وجہ سے ان کو ادھر رکھا ہوا ہے مد اصلی میں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کا سوال آ جائے کہ مد اصلی کون کون سے ہیں، تو جواب کیا ہے بتائیں؟ میم 3 حروف مدہ، بس اب جی یہی میم، 3 حروف مدہ ہی مقطعات میں آئے ہیں، جی تو میم، وہاں پہ آپ کو خاص الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 3 حروف مدہ اور حروف مقطعات نہیں، حروف مقطعات میں بھی یہی ہی آئے ہیں، اس وجہ سے ان کو اصلی کہا گیا، کیونکہ وہ اصل ہیں، کسی ساکن یا کسی وجہ کسی سے بھی نہیں بنے، وہ بھی اصل ہیں۔ تو اصل جواب ہے حروف مدہ کون ہے؟ الف یا واو، اصلی جو ہیں، باقی سارے کسی وجہ سے بن رہے ہیں، ٹھیک؟ جی میم، جی جزاک اللہ خیر۔ اوکے، آج کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء۔ سانس ٹوٹ رہی تھی وہاں پہ رک سکتے ہیں، اور مد عوض آج ہی پڑھا ہے، اس کی پریکٹس بھی ہو گئی، اگر رکنا تھا ما ٹھیک، مد واجب متصل۔ اب پورا نام بتائیں گے آپ لوگ کلاس میں، مد واجب المتصل، مد واجب متصل پڑھا، اس کے بعد میں مد عوض بھی پڑھ لیا، پھر رکے، ٹھیک؟ لیکن اگر آپ کو سانس ٹوٹ رہی تھی، پھر یہاں پہ رکنا، پھر آگے فراتا کہتے نہیں، پیچھے سے آنا، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اس طرح سے۔ رواسیہ، وا ہوٹ گول کر کے پڑھیں گی، وہ نہیں کہیں گے، رو نہیں، رواسیہ،
اور ادغام ناقص بغنہ شامخات، اس طرح سے اس میں سیٹی کی صفات یعنی ہمس بھی اور رخاوہ، جہر کے ساتھ رخاوہ، ہمس کے ساتھ رخاوہ، یا کیسے لینا ہے وہ دو صفاتیں یا ساری آپ نے دیکھا ایک ساتھ صفاتیں آتی ہیں نا، اس کو باریک بھی رکھنا ہے، استفال کرا ہم نے، کرنے والے کام جو ہیں وہ صفات میں سے کون کون سے، باقی چیزیں خود بخود ہو جا رہی ہوتی ہیں، جو کرنے والا کام ہے وہ ہے رخاوہ، بینیہ اور شدہ بھی آپ نے سیکھا ہوا ہے، شدہ بھی کرنا نہیں پڑتا خود بخود، ہاں رخاوہ کرنا پڑتا ہے، موسٹلی ہم لوگ اس کو اسقیناہم اسقی اتنا سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وہ اسقی ایسے پڑھنا ہے، یہ ہوتا ہے رخاوہ، اور ہوا اور جہر کا بھی آواز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، کچھ میں ہم لوگ غلطی سے ہمز دے لیتے ہیں، جیسے قوف میں لوگ ہمز دے لیتے ہیں، خبر جیسا کہہ لیتے ہیں، اور بھی یا میں دے لیتے ہیں، یا میں آواز ہے ہمز نہیں، ایا ایکم ایکم کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسی کوئی ساؤنڈ نہیں دینی، ایکم ای آواز ہے وہ جہر ہے، تو کچھ ورڈ پر ہمز اور جہر کے بارے میں بھی دھیان دینا پڑتا ہے، اور رخاوہ بینیہ کا دھیان دینا ہے، باقی صفات میں سے الحمدللہ کوئی چیپٹر آپ نے جو پورا پڑھا ہے آپ سب کر لیتی تھی خود بخود، ہے بھی آپ نے الگ سے سیکھے ہوئے تھے، ہے بھی کرتی تھی آپ، اقرار تفشی سب آپ کرتی تھی، لیکن ابھی آپ نے کیا کیا، آپ نے سیکھا ہے کہ جی را میں تکرار ہوتا ہے، اگر ہم کہہ لیں گے یہ بہت ہی کم ہو گیا، تو اس طرح سے اب آپ کو اس کی باریکی، اسی لیے تو صفات میں باریکی ہم نے سیکھ لی تھی، اس کے بعد بہترین تلاوت ہو جاتی ہے الحمدللہ، تو بس یہ اس چیز کو دھیان رکھیں، شدہ بینیہ رخاوہ، شدہ نہیں بینیہ رخاوہ اور ہمز جہر تلاوت کے دوران، لیکن لرننگ میں ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کون سی صفات کس کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویل یومئذ للمکذبین، ویل نہیں ہے، وی نہیں ہے، وی یہ حرف لین تھا، لیکن آگے ادغام ناقص ہے، نون کا غنہ باقی رہے گا تو وہاں ناک میں لے جائے گا، پہلے نہیں، ویل ایسے نہیں، ویل، ٹھیک، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، رخاوة، انطلقوا میں کسرہ کیسے لگایا، جی بتائیں کسرہ کیسے لگے گا؟ میم کیونکہ تھرڈ تھرڈ لیٹر پہ پہ دیکھا گیا، فتحہ لگا ہے اس لیے کسرہ آئے گا۔ پہ فتحہ ہے اس لیے۔ بارک اللہ فیک، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، ذل، یہاں تو وہی تھا لیکن یہاں دی، اخفاء آپ کا زبان کی نوک کے ساتھ ہوگا، اور مد کون سا ہے پورا نام ابھی سے سیکھ لیجئے، مدل جائز، آگے منفصل، منفصل، بارک اللہ فیکم، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، یغنی غین کی آواز میں جہر آواز ہوتی ہے اور رخاوہ ہوتا ہے، یغنی عین سے بھی زیادہ چلتا ہے، ایسے آواز رہتی ہے، ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر، سین صوت کو تھوڑا سا زیادہ لیجیے گا کیونکہ وہ رخاوہ ہے اور را بینیہ، بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، اسی طرح صفر فا بڑا ہوگا، ویل یومئذ للمکذبین هذا یوم لا ينطقون، یوم لا فوراً نون کا اخفا ہے بھی، ولا یؤذن لهم، یؤذن آواز کٹ ہوئے گی، ولا یؤذن لهم فیعتذرون یا بینیہ، ٹھیک،
ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمع فوراً آئیں گے هذا يوم الفصل جمعناكم والجمع میں عین کی آواز جتنا آپ نے اوپر ابھی لیا تھا عین یعنی بینیہ غین سے چھوٹا ہوگا جمعناكم والأولين اور گول کر کے جمعناكم والأولين اولین میں نبر ہوگا کس کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں وہ شدہ کے بجائے صرف لین نہ سنائی دے جبکہ وہ مشدد ہے واو اولین فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ بہت ہی سمجھنے والی خطرناک معنوں کی جیسی یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سبھی کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ